استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامز میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں UGC نیٹ JRF 2020 کے 30 سوالاتوں کے جوابات، یعنی سیکنڈ پارٹ، سوال 31 سے 60 تک، 1 سے 30 تک پارٹ 1 میں کروائے جا چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سوال نمبر 31، کرداروں کو صحیح افسانوں سے جوڑیے۔ عبد الرحیم سینڈو یہ باپو گوپی ناتھ کا کردار ہے۔ جمیل یہ افسانہ شادی کا کردار ہے۔ راحت یہ افسانہ جنازے کا کردار ہے۔ خورشید عالم یہ افسانہ نظارہ درمیاں ہے کا کردار ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چوتھا یہ والا درست ہے۔ سوال نمبر 32، اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اصناف، اس کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں بتایا جا چکا، یہ صنف کی جمع ہے، یعنی ناول یہ ایک صنف ہے، افسانہ یہ ایک صنف ہے، ڈرامہ یہ ایک صنف ہے، اور ان تمام کے مجموعوں کو اصناف کہتے ہیں۔ تو ہم وحشی ہیں، یہ افسانوی مجموعہ، ایک لڑکی یہ بھی افسانوی مجموعہ، خواب باقی خود نوشت ہے۔ تو یہ اصناف یہاں بدل گئی ہیں، مکس ہو گئی ہیں۔ شامت اعمال یہ انشائیہ ہے۔ وکیل صاحب، جنون لطیفہ یہ بھی انشائیے ہیں، تو یہ درست جواب ہو جائے گا۔ تماشا گر یہ افسانوی مجموعہ ہے، چینی شاعر، یہ انشائیہ، ایک لڑکا یہ نظم ہے۔ تنہائی یہ نظم ہے۔ سمندر کا بلاوا، چکلے یہ نظمیں ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی اور ڈی۔ تو دیکھیں گے بی اور ڈی کس میں ہے، تو بی اور ڈی، بلکہ ڈی اور بی ہے۔ تو اس کا آپشن 3 سی، یعنی 3 یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ یعنی بی جو ہے یہ انشائیوں کا زمرہ ہے، اور ڈی جو ہے یہ نظموں کا زمرہ ہے۔ تو ڈی اور بی کر دیا ہے پھنسانے کے لیے۔ اس کا صحیح جواب آپشن 3 والا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 33، نقد الشعر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 1 پہلا قدامہ ابن جعفر کی نقد الشعر ہے۔ ابن رشید کی کتاب کا نام العمدہ ہے، یہ بھی عربی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبد القاہر جرجانی اور قیس رازی یہ فارسی تنقید سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ تو نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 34، کون پہلے پیدا ہوا؟ صحیح ترتیب بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 دوسرا، فراق گورکھپوری 1896، علی سردار جعفری 1913، اختر الایمان 1915، ساحل لدھیانوی 1921 میں ان کی ولادت ہوئی۔ تو اس کا آپشن 2 دوسرا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 35، منظور علاج روشنی ہے، مطلوب گل بکاؤلی ہے، یہ شعر کس مثنوی سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب گل بکاؤلی کا قصہ گلزار نسیم میں نظم کیا گیا ہے۔ آپشن 2 اس کا درست ہے۔ سوال نمبر 36، ذیل میں دو زمرے صنف کے لحاظ سے یا اعتبار سے صحیح ہیں؟ تو دیکھتے ہیں، امراؤ جان ادا، آگ کا دریا یہ دونوں ناول ہے۔ ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ ہے، تو ان میں صنفیں جو ہیں وہ مکس ہو گئی ہیں۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی یہ ناول کا زمرہ ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو، ہم وحشی ہیں، روشنی کی رفتار یہ افسانوی مجموعے کے زمرے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ہم وحشی ہیں یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ گودان یہ ناول ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، تو اس میں افسانوی مجموعہ اور ناول ایک ہی میں مکس ہو گئے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا صحیح جواب بی اور سی۔ تو دیکھیں گے بی اور سی کس میں ہے، تو بی اور سی آپشن 2 دوسرے میں صحیح، تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا۔ سوال نمبر 37، مصنفین کے نام جوڑیے۔ تو قصہ میں رماح یہ حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے، یعنی اے کا 3۔ باغ اردو یہ میر شیر علی افسوس کی تصنیف ہے، یعنی بی کا 4۔ گنج خوبی یہ میر امن کی تصنیف ہے، یعنی سی کا 2۔ مذہب عشق یعنی حال چند لاہوری کی
تصنیف ہے یعنی ڈی کا 1۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا، یہ والا صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 دوسرا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، تو مرزا ہادی رسوا انتظار حسین یہ دونوں ناول نگار ہیں، سریندر پرکاش یہ افسانہ نگار ہیں، راستہ بند ہے چھوٹے ایک لڑکی یہ افسانوی مجموعے ہیں، تو یہ درست ہو جائے گا۔ تماشا گھر یہ افسانوی مجموعہ ہے، اداس نسلیں گودان یہ دونوں ناول ہیں، تو اس میں یہ دونوں مکس ہو گئے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک چادر میلی سی ٹیڑھی لیکن خدا کی بستی یہ دونوں یہ زمرہ ناولوں کا ہے، تو بی اور ڈی درست ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ بی اور ڈی کس میں ہے، تو بی اور ڈی آپشن سی 3 میں ہیں، تو بی اور ڈی آپشن 3 والا زمرہ یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 39، کرتا ہے یہ دو زباں سے یکسر حمد حق و مدحت پیمبر، شعر میں 1 اور 2 میں کون سی صنعت ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 تضاد۔ سوال نمبر 40، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، خاک ہند حب وطن یہ دونوں نظمیں ہیں، یہ چکبست ہی کی نظمیں ہیں دونوں، باز احمد اختر الایمان کی مناجات بیوہ یہ حالی کی، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں 2 شاعروں کی 2 نظمیں ہیں، انقلاب اور حویلی مخدوم محی الدین کی نظمیں ہیں، ایک ہی شاعر کی دونوں نظمیں، تو یہ والا درست ہو جائے گا اور یہ والا درست ہو جائے گا۔ گریز یہ ساحل لدھیانوی کی نظمیں، بازگشت شفیق شرح فاطمہ کی نظمیں، تو یہ دونوں دو ادیبوں کی 2 نظمیں ہو گئیں، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اے اور سی صحیح ہے، تو اے اور سی کس میں ہے، آپشن 2 دوسرا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا۔ سوال نمبر 41، کس کے کلام میں یاسیات کے گہرے اثرات ملتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 چوتھا یہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42، فضلی کی کربل کتھا میں 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا، 5ویں مجلس کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے، آپشن 2 اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 43، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا مصر اول کی نشاندہی کر کے حسرت کا یہ شعر مکمل کیجیے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، اس کا صحیح جواب آپشن 3۔ سوال نمبر 44، مندرجہ ذیل اشعار میں سے ذوق کے شعر کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا، کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث سے، زمانہ عدل سے تیرے بھی اعتدال پذیر۔ سوال نمبر 45، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب دیکھ لیتے کون سا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 چوتھا، سودا 1781 میں ان کی وفات ہوئی، ذوق 1854، غالب 1869، تو یہ والا زمرہ صحیح ہو جائے گا آپشن 4۔ سوال نمبر 46، تاریخ وفات کے تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے پہلا۔ دیکھ لیتے وہ کیسے۔ محمد حسین آزاد 1830 میں ان کی ولادت ہوئی، الطاف حسین حالی 1837 میں، شبلی نعماری 1857 میں، احتشام حسین 1912 میں ان کی ولادت ہوئی، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا۔ سوال نمبر 47، ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 سی شمس الرحمن فاروقی کا یہ مضمون ہے، آپشن 3 اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 48، ذیل میں سے کون درست نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن
4 चौथा तनफ़ुसी صوتیات یہ والا درست نہیں ہے، باقی تینوں درست ہیں۔ سوال نمبر 49 ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ذیل میں دو بیانات دیے گئے جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے خدا کی بستی ایک شاہکار ناول ہے، یہ درست ہو جائے گا، اس کو درست مان لیجیے۔ دلیل کیونکہ اسے پہلا ادبی جی انعام ملا تھا، یہ غلط ہو جائے گا۔ ادبی جی انعام ملنے کی وجہ سے وہ شاہکار نہیں ہے، بلکہ وہ شاہکار خود اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا۔ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل جو ہے یہ غلط ہے۔ سوال نمبر 50 درج ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیسے۔ سجاد حیدر یلدرم یہ انشائیہ نگار ہیں، اختر الایمان یہ نظم نگار ہے، مرزا غالب یہ غزل گو شاعر ہیں، تو یہ والا غلط ہو جائے گا، تینوں ایک ہی میں آ گئے، مل گئے۔ اصناف کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، احمد جمال پاشا یہ انشائیہ نگار ہیں، تو یہ والا جملہ صحیح ہو جائے گا۔ الطاف حسین حالی، مسعود حسین خان، مشتاق احمد یوسفی یہ والا غلط ہو جائے گا کیونکہ مشتاق احمد یوسفی یہ انشائیہ نگار ہے، مسعود حسین خان ماہر لسانیات ہیں، الطاف حسین حالی یہ ناقد ہیں۔ لاہور کا جغرافیہ شامت اعمال چارپائی یہ انشائیوں کا جملہ ہے، تو یہ صحیح ہو جائے گا، تو اس کا بی اور ڈی صحیح ہے، تو بی اور ڈی دیکھیں کس میں ہے، تو بی اور ڈی آپشن سی تیسرے میں ہے، تو یہ والا جملہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 51 زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے پہلا۔ اصلاح زبان کی روایت جس سے مرزا مظہر جانے جانا کا تعلق رہا ہے، اس کے بعد شاہ حاتم نے اصلاح زبان کے تعلق سے بڑا اچھا کام کیا، پھر علی گڑھ تحریک آ جائے گی، پھر حلق ارباب ذوق، مابعد جدیدیت، تو یہ ان کے علاوہ بھی تحریکیں ہیں جن کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ سب سے پہلے اصلاح زبان کی تحریک ہے جو یہ لکھا ہوا، اس کے بعد علی گڑھ تحریک ہے، پھر جو ہے رومانی تحریک ہو جائے گی، علی گڑھ کے بعد رومانی، پھر ترقی پسند آ جائے گی، ترقی پسند تحریک آ جائے گی، پھر حلق ارباب ذوق جس کو دیا ہوا اوپر یہ والا حلق ارباب ذوق 1939 میں 29 اپریل کو نصیر احمد جامعی کے گھر پہ منعقد ہوئی تھی، پھر جدیدیت آ جائے گی، پھر مابعد جدیدیت، سب سے آخر میں مابعد جدیدیت ہے، تو اس کی ترتیب کچھ ہی ہوگی، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 52 اقبال کے دوسرے اردو شعری مجموعے کا کیا نام ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا۔ آپشن پہلا بال جبریل یہ دوسرا اردو شعری مجموعہ ہے، پہلا ہے بانگ درا جو 1924 میں شائع ہوا، بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں، ارمغان حجاز یہ 1938 میں، تو یہ پہلا ہو جائے گا، یہ دوسرا ہو جائے گا، یہ تیسرا ہو جائے گا اور یہ چوتھا ہو جائے گا۔ پہلا 1924 میں، دوسرا 1935 میں، تیسرا 1936 میں، چوتھا 1938 میں۔ سوال نمبر 53 دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے، تو شاہ زلمہ آبادی قاصد کو چلتے وقت قسم دی رسول کی، تو یہ والا زمرہ صحیح، یہ والا صحیح ہو جائے گا پہلا، اور آپشن 3 سی یہ والا صحیح ہو جائے گا شہریار والا، دیار دل نہ رہا بزم دوستاں نہ رہی، تو اے اور سی درست ہے، تو اے اور سی کس میں دیکھیں گے، تو اے اور سی آپشن 2 دوسرا، یہ والا آپشن صحیح آپشن 2 دوسرا۔ سوال نمبر 54 ذیل کے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے، تو مجتبیٰ حسین ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ غلط ہے کیونکہ مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو ہے، سر سید مسافران لندن یہ والا صحیح ہے، شبلی نعمانی سفر نامہ روم و مصر و شام یہ والا بھی صحیح ہے، ابن انشا ان کے سامنے دیا ہوا ہے جاپان چلو، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ ابن انشا کا سفر نامہ جو ہے وہ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا بی اور سی، تو بی اور سی کس میں دیکھیں گے، تو بی اور سی آپشن 2 دوسرے میں صحیح ہے، تو آپشن 2 اس کا صحیح ہو جائے گا۔
सवाल नंबर 55 محقق और उनकी مرتبہ کتابوں کے 4 زمرے دیے گئے ہیں، ان میں سے 2 صحیح ہیں۔ تو قاضی عبدالودود تذکرہ ابن امین اللہ طوفان، اس کو انہوں نے مرتب کیا تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ امتیاز علی عرشی کلیات میر، تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ کلیات میر کو فورٹ ولیم کالج نے مرتب کیا تھا۔ رشید حسن خان فسانہ مبتلا، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس کو انہوں نے مرتب نہیں کیا۔ حافظ محمود شیرانی مجموعہ نغز، تو یہ والا صحیح ہو جائے گا، اس کو انہوں نے مرتب کیا، تو اے اور ڈی صحیح ہو جائے گا۔ تو اے اور ڈی دیکھیں کس میں ہے، تو ڈی اور اے، اس میں پھر پلٹ دیا ہے، آپشن 4 اس کا صحیح ہو جائے گا۔ ڈی اور نیچے سے اوپر لے گئے، اوپر سے نیچے ہونا چاہیے، اے اور ڈی ہونا چاہیے، لیکن ڈی اور اے کر دیا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 ہو جائے گا۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، دیکھ لیجیے گا، خود ذہن لگائیے گا۔ سوال نمبر 56 مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو مولانا روم، یہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، یعنی اے کا 4 محمد حسین آزاد آب حیات، بی کا 3 الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری، یعنی سی کا 1 قائم چاند پوری مخزن نکات، ڈی کا 2۔ تو اے کا 4 دیکھیں کس میں ہے، تو اے کا 4 محمد حسین آزاد، بی کا 3، تو بی کا 3 یہ آپشن اے پہلا والا درست ہو جائے گا، یہ والا، اور سی کا 1، ڈی کا 2، تو آپشن 1 پہلا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 57 بوستان خیال میں طلسم اجرام و اجسام کو کون فتح کرتا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا معیز الدین فتح کرتا ہے۔ سوال نمبر 58 ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے، تنقید سے متعلق یہ قول کس کا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 4 آل احمد سرور کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 59 ذیل میں سے کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا، تو اس کا صحیح جواب آپشن 3 سی ہائیکو۔ ہائیکو ایک قدیم جاپانی صنف ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے، جس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصرے ہوتے ہیں، اور تینوں مصرے کے جملہ ارکان کتنے ہوتے ہیں، 17 ارکان ہوتے ہیں، 17 ارکان ہوتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی تیسرا۔ اس کو یاد کر لیجئے گا کتنے ارکان ہوتے ہیں، آ جاتا ہے 3 مصرے اور 17 ارکان ہائیکو میں۔ سوال نمبر 60 اور آج کا آخری، ذیل میں سے 2 زمرے درست ہیں، تو اس دیکھ لیتے ہیں کون، ملا بجی، رجب علی بیگ سرور، انشاءاللہ خان انشاء، یہ داستاں گو ہیں، تو یہ والا اے آپشن اے صحیح ہو جائے گا۔ اندر صبا صبرس انارکلی، اس میں ڈرامہ اور داستان دونوں شامل ہو گئی، یعنی صنفیں مختلف ہو گئی، تو یہ والا غلط ہو جائے گا۔ امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر، یہ ڈرامہ نگار ہیں، تو یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ محمد حسن یہ ڈرامہ نگار بھی ہے، ناقد بھی ہے، دونوں ہیں، انہوں نے ان کا ڈرامہ زحاق بڑا مشہور ہے۔ امیر امن یہ داستان نگار ہیں۔ آغا حشر کاشمی ڈرامہ نگار ہے، تو اس میں بھی مکس ہو گئے، یعنی جو ادیب ہے ان کا میدان الگ الگ ہے، تو یہ والا بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اے اور سی درست ہو جائے گا، تو دیکھیں گے اے اور سی کس میں، تو اے اور سی آپشن 3 یعنی تیسرا سی میں ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 3۔ آج کے لیے اتنا ہی، فلم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔